اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا تنہا مالک ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام افراد کا جنہوں نے تحریک اسلامی کی اس موومنٹ کے ذریعے سے اسلامی کاز کو اور دین اسلام کو عام کرنے اور امت مسلمہ میں دینی بیداری کا کام کرنے کی کوششیں کی۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا مختصر تعارف اور اس کی جو اہم ایکٹیویٹیز ہے جو آپ روزمرہ بھی دیکھتے ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا قیام 19 اکتوبر 1982 1982 میں عمل میں آیا۔ الحمدللہ اس سال عیسائیوں کے 40 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس 40 سالہ سفر کی تکمیل کے موقع پر عیسائیوں نے مرکزی سطح پر یہ طے کیا کہ عیسائیوں طلبہ و نوجوانوں تک بڑی تعداد میں پہنچے گی اور عیسائیوں کا پیغام اور اسلام کا جو مشن ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ کر طلبہ و نوجوانوں تک پہنچ کر ان تک پہنچایا جائے۔ اسی مقصد کے تحت اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا ایک نیشنل کارواں نکلا، جنہوں نے ملک کی تمام ریاستوں میں پہنچ کر مختلف کانفرنسز اور مختلف پروگرامز کے ذریعے سے اپنے پیغام کو عام کیا۔ اسی طرح عیسائیوں تلنگانہ کا اسٹیٹ کارواں بھی نکلا، اور اس کارواں نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور مختلف سٹیز میں پہنچ کر مختلف پروگرامز کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا۔ اور آپ آج جس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف فرما ہے، اس کانفرنس کا مقصد بھی اور یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اس سماج میں جس قسم کی تبدیلی لانا چاہتی ہے، اس قسم کی تبدیلی اور اس پیغام کو اچھے انداز میں آپ تمام تک پہنچایا جائے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا مقصد اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو عیسائیوں کے فل فارم میں آپ کو اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ عیسائیوں، جس میں 3 ورڈز ہے SIO، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو عیسائیوں جس قسم کا کام اور جس قسم کا چینج اس سوسائٹی میں لانا چاہتی ہے اس کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں گے۔ اس سے آتا ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی سوشل چینج کے لیے، کسی بھی سماجی تبدیلی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس میں طلبہ و نوجوان ہوں، اور کوئی بھی سماجی تبدیلی اور کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی تحریک طلبہ اور نوجوانوں کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عیسائیوں چاہتی ہے کہ ایسے طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کریں جو سماج میں تبدیلی کا باعث بنے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا ورڈ ہے آئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے اسلامک، یعنی عیسائیوں کی جو آئیڈیالوجی ہے اسلامک، عیسائیوں چاہتی ہے، اور عیسائیوں کے جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزمرہ بھی اور ہفتے واری پروگرامز میں بھی جتنے بھی عیسائیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ تمام اسلامی بنیادوں پر اور اخلاقی حدود کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں چاہتی ہے کہ طلبہ و نوجوانوں کے ذریعے سے ایک ایسی تبدیلی لائی جائے جو اسلامی بنیادوں پر ہو، جو انصاف پر مبنی ہو، جو قرآن اور حدیث، جو انصاف پر مبنی سوسائٹی کے قیام کی تعلیم دیتا ہے۔ عیسائیوں چاہتی ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کو ایسا تیار کیا جائے جو اس اسلام پر، قرآن و سنت کی روشنی پر اور عدل و انصاف پر مبنی سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے۔ اور اسی کے ساتھ جو آخری ورڈ ہے او آرگنائزیشن، کسی بھی بڑے کاز کو، بڑے کام کو کرنے کے لیے 1-2 افراد یا کچھ افراد کا جتھا مل کر یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ جب ہم بڑی تبدیلی کی، ایک بڑے کاز کی دعوت دیتے ہیں، ایک بڑے مشن کو لے کر اٹھے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ، بڑا مجموعہ منظم انداز میں یہ کام کو لے کر اٹھیں۔ بکھرے ہوئے لوگ کوئی بڑا کام یا بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ منظم جماعت ایک ایسی جماعت جو امیر کی اطاعت اور ڈسپلین انداز میں اخلاقی حدود کی پابندی کرتے ہوئے جو کام کرتی ہے، وہی جماعت، وہی تحریک، وہی آرگنائزیشن ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو عیسائیوں ایسے ہی طلبہ و نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے
جو اجتماعیت کے ساتھ رہیں، جو امیر کی اطاعت کریں، جو اخلاقی بنیادوں میں رہتے ہوئے اپنے سرگرمیوں کو انجام دے، تو اس قسم کے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے جو اس بڑے مقصد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1982 میں جب ایس آئی او کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد سے ایس آئی او نے انہی دائرے کار میں رہتے ہوئے طلباء و نوجوانوں کی تیاری کا کام کیا ہے۔ مختلف فرنٹس میں ایس آئی او نے کام کیا ہے۔ ایس آئی او کا ایک بڑا جو فرنٹ ہے وہ سماجی مسائل میں ایس آئی او طلباء و نوجوانوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1983-84 کے بعد جب ہندوستان میں مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا کام شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت ایس آئی او ہی وہی تنظیم تھی جس نے اپنے پورے کیڈر کے ساتھ ملک بھر میں احتجاجات اور مختلف پروگرامز کے ذریعے سے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکومت مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کیے گئے، مختلف دھرنے دیے گئے، اور یہ بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، غیر مسلم برادران وطن کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا گیا، مسلمانوں کے پرسنل لا کو پیش کیا گیا، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی ان کو بھی پیش کیا، اور حکومتوں سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس مسلم پرسنل لا مسلمانوں کا پرسنل مسئلہ ہے، اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1992 کے بعد جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ملک بھر میں فسادات کا ایک بڑا ماحول پیدا ہوا، بالخصوص حیدرآباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات ہوئے اور سخت کرفیو کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس وقت بھی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے وہ جیالے تھے جنہوں نے اس سخت کرفیو کے موقع پر بھی امت کی اور سوسائٹی کو ریلیف کا کام، ان کو سہولیات پہنچانے کا کام کیا۔ تو اس طرح کرفیو کے وقت بھی اور فسادات کے وقت بھی عیسائیوں نے کمیونل ہارمونی کو برقرار رکھنے اور لوگوں میں ریلیف کا کام کرنے کی عیسائیوں نے بھرپور کوششیں کی۔ اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو اس وقت ملک بھر میں وار آن ٹیررزم کے نام پر ایک مہم چھیڑ دی گئی، اور اس وار آن ٹیررزم کے نام پر مسلم نوجوانوں کو بیجا طور پر بیجا الزامات میں قید و بند کی صعوبتوں برداشت کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ اسی وقت ہم دیکھتے ہیں، ہم اس موقع پر جماعت اسلامی کے نائب امیر جماعت جناب ایس امین الحسن صاحب کا اس عظیم الشان کانفرنس میں استقبال کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 21ویں صدی کے بعد جب وار آن ٹیررزم کے نام کی ایک مہم چھڑی تو ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور مسلم نوجوانوں کو بیجا طور پر غلط الزامات میں حراست میں لینے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ تو ایسے خوف اور ڈر کے ماحول پہ بھی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے ایک مہم چھیڑی اور اس میں کہا کہ حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ طلباء و نوجوانوں کو جو بے قصور نوجوان ہیں جن کو حراست میں لیا جا رہا ہے ان کے سلسلے میں بھی عیسائیوں نے کوششیں کی، اور وہیں دوسری طرف جہاں طلباء و نوجوان جذباتیت کا شکار ہو رہے تھے اور مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، تو ایسے موقع میں عیسائیوں نے طلباء و نوجوانوں میں بیلنس تھاٹ کے سلسلے میں بھی مختلف پروگرامز انجام دیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروگرامز انجام دیے۔ حالیہ طور پر اگر اس کی مثال دی جائے تو عیسائیوں نے جب اس ملک میں مسلمانوں کی اور یہاں کے شہریوں کی سٹیزنشپ کا مسئلہ آیا، CANRC کے نام سے ایک مہم چھیڑ دی گئی حکومت کی جانب سے، تو ملک بھر میں طلباء و نوجوانوں نے اس پوری مہم میں سرگرمی انجام دی۔ اسی کے موقع پر اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے بھی اس اہم موقع پر جب طلباء و نوجوان جذباتیت کا شکار ہو رہے تھے، اس موقع پر بھی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے طلباء و نوجوانوں کو گائیڈ کرنے اور ان کے اندر معتدل فکر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہیں دوسری طرف یہ جو قوانین تھے، جو کالے قوانین تھے، ان کے سلسلے میں بھی شعور بیداری کا کام کیا۔ آپ خود شاہد ہے کہ شہر نظام آباد میں بھی شاہین باغ کے ٹائپ کا ایک اہم پروٹیسٹ جس میں آپ تمام خود بذات خود یہاں پہ شامل تھے، اس قسم کے بھی پروٹیسٹ یہاں پہ انجام دیے گئے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں بھی کووڈ کا ایک مرحلہ آیا جس میں تمام انسانیت بے بس تھی، حکومتیں بے بس تھی، تمام ادارے بے بس تھے، بہت سارے لوگ بھوکے پھر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو اسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایسے موقع پر بھی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا یہ کارواں، یہی نوجوان تھے جنہوں نے ملک بھر میں کال سینٹرز کے ذریعے سے، ایمبولینس کے ذریعے سے، آکسیجن پرووائڈ کرنے کے ذریعے سے، اسی کے ساتھ ساتھ جو مائیگرینٹ ورکرز مختلف اسٹیٹ سے مائیگریٹ ہو رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بے یار و مددگار تھے، ان تک
راشن کٹس پہنچانا، ان تک غذا پہنچانا، اس قسم کے بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز عیسائیوں نے انجام دیے۔ اور اس کا جو دوسرا فرنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے، تو وہ طلبہ میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ طلبہ میں اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے، طلبہ کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے، اس قسم کے بے شمار مسائل پر عیسائیوں نے بات کی۔ اس کی ایک مثال یہ کہ نیٹ کا جو ایگزام ہوتا ہے، جو میڈیکل کا انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، عیسائیوں نے کوشش کی اور الحمدللہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا اور الحمدللہ وہ کیس عیسائیوں نے جیتا اور نیٹ کا ایگزام اردو میں بھی عیسائیوں نے اس کیس کے ذریعے سے جاری کروایا۔ تو اس طرح بے شمار میدانوں پر، بے شمار فرنٹس پر اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اس 40 سال کے سفر میں اپنی سرگرمیاں انجام دیتی آئی ہے اور طلباء و نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے۔ عیسائیوں تلنگانہ بھی اس موقع پر اپنے ایک ٹیگ کے ساتھ، اپنے ایک ٹیگ لائن کے ساتھ اس پورے اسٹیٹ کا دورہ کیا ہے کہ اگنائٹنگ چینج تھرو جرنی ٹوارڈ سوشل چینج تھرو انلائٹنمنٹ، انگیجمنٹ اینڈ امپاورمنٹ۔ اس مشن کے ساتھ کہ ہم ایک سوشل چینج چاہتے ہیں، ایک سماجی تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا راستہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے طلباء و نوجوانوں کو انلائٹ کریں گے، ان کے اندر شعور بیداری کریں گے، اور اس کے بعد ان کو انگیج کریں گے، ان کو ہمارے ساتھ جوڑیں گے، اور اس کے ساتھ صرف جوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو امپاور بھی کریں گے، ان کی ہر میدان میں ان کی تربیت کریں گے اور ان کو ایسا فرد بنائیں گے جو سماج کے لیے نافع ہو، جو سماج کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آج جو عیسائیوں نظام آباد آپ کے سامنے ایک کانفرنس لائی ہے کہ انسانیت کے لیے نافع بنو، یہ کوئی ایک نعرہ نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے نافع بنو یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک کانفرنس کا عنوان ہے، بلکہ یہ وہ خواب ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے نافع بننا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ صرف اپنے لیے جینے لگیں گے تو وہ کوئی کارآمد زندگی نہیں ہوگی، بلکہ اگر میں اور آپ سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے جیے، اپنے میدان میں، ہر میدان میں، جس میدان میں بھی ہم ہوں، تعلیمی میدان میں ہو، معاشی میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، ہر میدان میں، سیاسی میدان میں ہو، اس میدان میں ہم ایکسپرٹائز بنیں اور انسانیت کے لیے نافع بنیں، لوگوں کو، سوسائٹی کو سرو کرنے والے بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا یہ جو کارواں 40 سال سے اس ہندوستان کی سرزمین میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان قربانیوں کو، اس کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کارواں میں اور مزید نوجوانوں کو اس سے جڑنے اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو سرو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔